الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ آج جامعہ مسجد رحمت میں قرآن مجید مکمل ہوا اور تراویح میں سنا گیا اور پڑھا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے؟ کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ ہم نے اپنے پیغمبر علیہ السلام پر قرآن مجید کو نازل کیا اور پھر فرمایا کہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تمام انسانیت کے لیے قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدایت کے 3 مرکز ہیں۔ سب سے پہلا مرکز کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن مجید ہے، اور دوسرا مرکز بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، اور تیسرا ہدایت کا مرکز رجال اللہ ہے کہ انبیاء کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت اور صالحین کی جماعت۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہدایت کے 3 مرکز ذکر فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہدایت کا مرکز قرآن مجید ہے کہ اگر قرآن مجید کو انسان پڑھتا ہے، چاہے اس کی تفسیر پڑھے یا اس کے ترجمے پر غور کرے یا اس کے اندر غور و فکر کرے، یہاں تک کہ اگر اس کی تلاوت ہی کرتا ہے تو انسان کو اس کا ثواب اور اجر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن مجید کو آسمان سے دنیا پر نازل فرمایا، پیغمبر علیہ السلام پر جب قرآن مجید اترتا ہے تو آسمانوں کا نظام بدل جاتا ہے، دنیا کا نظام بدل جاتا ہے کہ جو شیاطین اپنے جاسوسوں کو جاسوسی کا نظام قائم کرتے تھے اور آ کر خبر آسمان کے نیچے دیا کرتے تھے کہ آج فلاں حکم آ رہا ہے، وہ نظام بند ہو گیا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام پر قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور فرمایا کہ اگر قرآن مجید کی ایک آیت کو غور سے سن لے اور اس کے اندر غور و فکر کر لے تو وہ آیت قیامت کے دن اس کی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عظیم الشان کتاب جو پیغمبر علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور اس کتاب کو جب وہ نازل ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک کتنا عرصہ گزر چکا ہے، وہ قرآن مجید یہ قرآن اس طرح ہی محفوظ ہے، اس کا زبر زیر اس طرح محفوظ ہے جس طرح صحابہ اکرام نے پڑھا، صحابہ اکرام نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم صحابہ اکرام نے حاصل کی اور آج وہ ہم تک جو پہنچی، پوری دنیا نے زور لگا لیا مگر قرآن کا زبر زیر تبدیل نہ ہو سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے کہ قرآن کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ پوری دنیا مل جائے، پوری دنیا کا کفر مل جائے اور اسلام کے مخالف ہو جائے، قرآن کے مخالف ہو جائے،
قرآن والوں کے مخالف ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ عظیم ذات، آسمان اور زمین کا مالک، جس چیز کی ذمہ داری لے لے تو میں اور آپ کیا چیز ہے، دنیا کا کفر کیا چیز ہے کہ قرآن مجید کے اندر وہ تبدیلی کر سکے۔ اور دوسرا مرکز بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، کہ یہ بھی ہدایت کے مرکز ہے کہ انسان عمرے پر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر اگر ایک نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دیے مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ فرمایا کہ قیامت تک لوگ قرآن کو پڑھتے رہیں گے اور قرآن میں غور و فکر کرتے رہیں گے اور قرآن کی وجہ سے ہدایت پا کر اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے۔ تو یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ جس جگہ پر نعمت زیادہ ہوتی ہے تو نہ شکری شروع ہو جاتی ہے، نہ قدری شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دوسرے ممالک دیکھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک سفر ہوا کسی ملک کا، حضرت صبح فجر کے بعد ٹہل رہے تھے، قرآن مجید ہاتھ میں لے کر تلاوت فرما رہے تھے، تو اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جم غفیر لگ گیا، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت بھی پریشان ہوئے کہ میاں یہ کس طرح کھڑے ہیں۔ میزبان کو بلایا کہ ان سے پوچھو کہ یہ کیا دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم یہ کتاب دیکھتے ہیں کہ جو قرآن مجید آپ تلاوت کر رہے ہیں، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ قرآن مجید ہے، لیکن آج تک ہم نے اس کی زیارت نہیں کی کہ وہ کس طرح کی کتاب ہے۔ تو آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ تو قرآن مجید کے نزول سے تمام دنیا کا نظام اور ہر وقت کا نظام تبدیل ہو گیا۔ جس مہینے کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، اس مہینے کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل کر دیا۔ اس مہینے کے اندر ہماری عبادات کا نظام، ہمارے کھانے پینے کا نظام، ہمارے اٹھنے اور سونے کا نظام، تمام نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں کے اندر ہم وہ چیز نہیں کھا سکتے جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم الحمدللہ ہر روز کو کھاتے ہیں، کہ روزے کی برکت سے کھانے کا نظام تبدیل ہو گیا۔ ہم عبادت، وہ عبادات ہم عام دنوں کے اندر نہیں کر سکتے۔ پورا سال حفاظ زور لگا لیں، قاری صاحبان زور لگا لیں، پورا سال قرآن مجید کو نمازوں کے اندر نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس ایک مہینے کے اندر قرآن مجید مکمل پڑھتے ہیں اور الحمدللہ ہم قرآن مجید مکمل سنتے ہیں، تو ہماری نمازوں کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل کر دیا۔ اور سب سے اہم بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نمازوں پر، ہمارے عبادات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کا نظام بھی تبدیل کر دیا کہ تم اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض ادا کرو گے، میں تمہیں 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تمام نظام کو تبدیل کر دیا، شیاطین کو بند کر دیا، سمندر کے اندر پھینک دیا، اور ہمارا جو نفس ہمارے اندر ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اسے روزے کے ساتھ کمزور کر دیا کہ سارا دن آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے نفس کمزور ہو گیا اور شیطان کو سمندروں میں بند کر دیا۔ ہمارے دو دشمن ہیں، شیطان اور نفس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر
دونوں کو بند کر دیا، ایک کو کمزور کر دیا اور ایک کو بند کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں سے کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارے دونوں دشمن کمزور ہو چکے، تمہارے دونوں دشمن کمزور ہیں، اب میری ذات ہے اور تم ہو، میرے دربار میں آؤ اور جو مانگو گے میں تمہیں وہ عطا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہم بندوں پر اتنا فضل فرماتی ہے، خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں ہر طرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات رحمتیں برسا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش مار رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہم گنہگار بندوں کی طرف متوجہ ہیں، لیکن صرف فرق کیا ہے کہ ہم مانگنے والے بن جائیں، کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالی تو دینے کے لیے تیار ہے۔ تو تیسرا مرکز کیا ذکر فرمایا کہ رجال اللہ، جس کے اندر وہ جماعتیں ہیں کہ جو ہدایت پا گئی، جو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چل پڑی، جنہوں نے ہدایت پا لی۔ سب سے پہلی جماعت انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طرح قربانیاں دی اور دین کا نظام قائم کیا، اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا اور اپنی امت کو کلمے کی تبلیغ کی، توحید کی تبلیغ کی۔ طرح طرح کے ظلم کیے گئے، طرح طرح کے ستم ڈھائے گئے، انبیاء کو شہید کیا گیا، انبیاء کو مارا گیا، انبیاء پر کیا ظلم نہیں کیے۔ پیغمبر علیہ السلام دو جہانوں کے سردار، جن کے لیے یہ کائنات بنی، طائف کے اندر پیغمبر علیہ السلام پر کیا ظلم ہوا، پیغمبر علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا گیا، پیغمبر علیہ السلام کا خون زمین پر گر رہا ہے۔ فرمایا کہ پوری دنیا مل جائے، پیغمبر علیہ السلام کے ایک پسینے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے کس کے لیے قربانی دی؟ امت کے لیے قربانی دی، آنے والے لوگوں کے لیے قربانی دی کہ پیغمبر علیہ السلام نے طائف کے بازاروں کے اندر مار کھائی، طائف کے بازاروں کے اندر پتھر کھائے، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعوت کو نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں چھوڑا، اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ سب سے پہلی جماعت انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، اور دوسرے نمبر پر صدیقین کی جماعت ہے، جس کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ قیامت تک آنے والے جو صدیقین ہیں ان کے سردار ہیں۔ کس طرح کے ظلم نہیں ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کو ستایا گیا، مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق کو پریشان کیا، طرح طرح کے ظلم کیے، لیکن ابوبکر صدیق نے پیغمبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، ابوبکر صدیق نے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ اور تیسری جماعت شہداء کی جماعت ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں علیہ کلمۃ اللہ کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی، اپنا خون بہا دیا، مگر انہوں نے حق کے راستے کو نہیں چھوڑا، مگر انہوں نے دین کے راستے کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے در کو نہیں چھوڑا، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے در کو نہیں چھوڑا، اپنی قربانی دے دی، اور پھر یہ کہا کہ اے اللہ، ہم سے حق ادا نہ ہوا، اگر تو ہمیں 100 جانے بھی دے، ہم وہ بھی تیرے راستے کے اندر لوٹا کر تیرے دربار میں پیش ہوں۔ تو تیسری جماعت جو کامیاب ہوئی وہ شہداء کی جماعت ہے، اور چوتھی جماعت صالحین کی جماعت ہے، نیک لوگوں کی جماعت ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس روح زمین پر اپنے ایسے بندے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے اندر ہر وقت ڈوبے رہتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر وقت سامنے نظر آتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اذکار میں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو تیسرا مرکز یہ 4 جماعتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ 4 جماعتیں ہیں جو کامیاب ہو گئی، اور اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ان کی پیروی کرنی ہے، ان جماعتوں کی پیروی کرنی ہے، تو تم کامیاب ہوگے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ فرمایا کہ جس طرح ایک عام ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے اور پرچی کا 100 روپے لیتا ہے، اور ایک MBBS آپ کو دوائی دیتا ہے اور پرچی کا 500 لیتا ہے، کہ میاں کیا
نے نیکی کی ہم اس نیکی کا صحیح حق ادا نہ کر سکے۔ تو یہ 4 جماعتیں جو ان کی پیروی کرے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اور جو حدیث میں نے بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رات کا قیام کیا تراویح کے اندر ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں، فرمایا کہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تراویح جو ہمیں رات کو جگائے رکھتی ہے اور روزہ جو ہمیں سارا دن بھوکا پیاسا رکھتا ہے، فرمایا کہ یہ 2 ایسے سفارشی ہیں قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو روزہ آ جائے گا، کہے گا یا اللہ اس کو میں نے سارا دن بھوکا پیاسا رکھا اور عبادت سے مشغول رکھا، اور دوسری طرف سے قرآن آ جائے گا اور قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو ساری رات جگائے رکھا اور تراویح میں نے اس کو کھڑا کیا، یہ قرآن مجید پڑھتا رہا، یہ قرآن مجید سنتا رہا، ہم دونوں اس کی سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے تم ایسے سفارشی ہو جن کی سفارش رد نہیں کی جائے گی، جاؤ اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ تو میرے دوستو یہ اعزاز ہمارے لیے کیا کم ہے کہ الحمدللہ آج ہم پورا قرآن مجید تراویح کے اندر سن رہے ہیں اور پورا قرآن مجید حفاظ پڑھ رہے ہیں۔ سننے کی اتنی فضیلت ہے تو پڑھنے والا اور جو حافظ قرآن مجید سنا رہا ہے اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا مرتبہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت تو حفاظ اور علماء کی ہے کہ فرمایا کہ حافظ 10 وہ شخص جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے اے حافظو ان آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے تم انہیں سفارش کر کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو حفاظ کا یہ مرتبہ ہے، اور حفاظ کے والدین کا کیا مرتبہ ہے؟ فرمایا کہ ایک جماعت آ رہی ہوگی، سنہری تاج ان کے سروں پر ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ہیرے اس کے اندر لگے ہوں گے، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے انبیاء کی جماعت آ رہی ہے، انبیاء تشریف لا رہے ہیں، تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا یہ انبیاء کی جماعت ہے کہ جو آ رہی ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں، یہ انبیاء کی جماعت نہیں ہے، یہ حفاظ کے والدین ہیں جو اس پروٹوکول سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ میرے دوستو ان حفاظ کا اور ان علماء کا کیا مرتبہ ہے، دنیا کے اندر بھی ان کا مرتبہ ہے اور آخرت کے اندر ان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ کیا سبق دیتا ہے؟ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ یہ سبق دیتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر جو گناہوں سے دور ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو عبادات کے اندر مشغول کر لیا، اسی طرح ہم نے اب پورا سال بھی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے اور ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں مانگتا رہنا ہے۔ تو میرے دوستو اور قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے قرآن مجید رمضان میں پڑھا، ہم نے سنا، اس طرح ہم نے عام دنوں کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت کو جاری رکھنا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو سننا ہے، ہم نے قرآن مجید سے اپنی محبت پیدا کرنی ہے۔ میرے دوستو اصل وجہ کیا ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں قدر نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت نے جو قربانیاں دی قرآن کے لیے، شریعت کے نظام کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کے دامن کے لیے جو قربانیاں دی، آج ہمیں الحمدللہ وہ چیزیں مفت کے اندر ملی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہم قدر کو کھو چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی حفاظ بہت ہے، علماء بہت ہے، سن لیں گے، یہ بات سن لیں گے۔ نہ میرے دوستو، صحابہ اکرام کی جماعت نے جو قربانیاں دی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بازاروں کے اندر گھسیٹا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ریت کے اوپر لٹایا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے
گلے کے اندر رسی کو ڈال کر بچوں کو دیا گیا کہ بلال کو بازاروں کے اندر گھسیٹو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس مدارس بھی ہیں، ہمارے پاس حفاظ بھی ہیں، ہمارے پاس علماء بھی ہیں، لیکن ہم کیا وجہ ہے کہ ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ہم ناشکری کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھو، جب ناشکری شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمت کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی جماعت نے جو قربانیاں دی اس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی کہ پیغمبر علیہ السلام کے دفاع کے لیے صحابہ اکرام نے اپنی گردنیں کٹوا دی، صحابہ اکرام کو انگاروں پر لٹایا گیا، اس انگاروں کی آگ کو صحابہ اکرام کی چربی سے بجھایا جاتا تھا، صحابہ اکرام کی جماعت کو سولیوں پر لٹکا دیا گیا، صحابہ اکرام کی جماعت کو طرح طرح ستایا گیا، صحابہ اکرام کی جماعت پر ہر طرح کے ظلم اور ستم کیے گئے، لیکن صحابہ اکرام کی جماعت نے پیغمبر علیہ السلام کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ تو صحابہ اکرام نے جو قربانیاں دی، آج الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے تک کلمہ پہنچا، ہمارے تک دین پہنچا، یہ کس کی محنت ہے؟ یہ سب سے پہلے صحابہ اکرام کی جماعت کی محنت ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت نے قربانیاں دی، اور پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر علماء، صلحاء، مفسرین، ہزاروں لاکھوں لوگ گزر گئے قربانیاں دیتے ہوئے، اور الحمدللہ آج ہمارے گھر گھر کے اندر کلمہ موجود ہے۔ تو یہ ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں۔ ہمیں قرآن مجید بھی یہی درس دیتا ہے کہ ہم قرآن مجید سے سبق حاصل کریں، ہم اپنے پچھلوں کو یاد کریں کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں دی، اور ہم پچھلی قوموں کو بھی یاد کریں کہ جنہوں نے نافرمانیاں کی اور جنہوں نے ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں کا کیا حال کیا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی اور روزے جیسی نعمت عطا فرمائی کہ انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، روزہ اس کے گناہوں کو جلاتا رہتا ہے، روزے کی وجہ سے بھی اس کی مغفرت ہو رہی ہے اور قرآن کی وجہ سے بھی اس کی بخشش ہو رہی ہے، یہ دونوں اس کے قیامت کے دن سفارشی بن رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن مجید ہمیں ایک ہی سبق دیتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، کہ ہم ہر کام کے اندر، چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے وہ دین کا کام ہو، ہم اپنی نیت خالص کریں، ہم اپنی نیت اللہ تبارک و تعالی کے لیے کریں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن حفاظ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، شہداء جنہوں نے اپنا خون بہا دیا انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیا وجہ تھی کہ شہرت کے لیے حفظ کیا کہ لوگ مجھے حافظ کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے شہید کہیں گے کہ میں نے سر کٹا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر تمہیں لوگوں نے حافظ کہا، تمہیں قاری کہا، تمہیں عالم کہا، تمہیں شہید کہا، لیکن اس کا میرے ہاں کوئی مرتبہ نہیں۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے نیت ہے کہ ہم اپنی نیت اخلاص کی نیت کریں کہ ہم اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو، چاہے وہ ہم تدریس کر رہے ہیں، چاہے ہم حافظ بن رہے ہیں، ہماری نیت خالص ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ اور میرے دوستو، دوسری بڑی چیز کہ آج جو ہمارے اندر سے چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے ادب چھوڑ دیا، ہم نے علماء کا ادب چھوڑ دیا، ہم نے حفاظ کا ادب چھوڑ دیا، ہم نے دینی مساجد اور ہم نے مراکز کا ادب چھوڑ دیا کہ ہم ادب کرنا بھول گئے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کس نہج پر جا رہے ہیں،
وہ روضہ رسول، وہ مسجد نبوی جہاں صحابہ کرام کو یہ حکم ہوا کہ اے پیغمبر کے صحابہ اپنی آواز کو دھیما کر لیجئے، اپنی آواز کو نیچا کر لیجئے، پیغمبر کے حجرے کے وہاں اپنی آواز کو بلند مت کیجئے کہ آپ کے اعمال کو ضائع نہ کر دیا جائے۔ آج ہم کس عالم میں جی رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا روزہ موجود ہے اور ہم اپنی فضول گفتگو اور ہم اپنی فضول نعرے بازی اس مقدس مقامات پر بھی ہم دنیا کے کام سے باز نہیں آ رہے۔ تو میرے دوستو، جہاں ادب چلا جاتا ہے وہاں نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ چاہے آپ جس چیز کے اندر بھی ہیں، آپ تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بڑے بڑے ایسے علماء گزرے، مفتی شامزئی صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ میرا ایک ساتھی تھا، میرا کلاس فیلو تھا، دور حدیث کی کلاس کے اندر ہم بخاری پڑھتے تھے، استاد اردو کے اندر بتاتا تھا اور وہ عربی کے اندر نیچے نوٹ کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر حافظہ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر ذہن دیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ استاد کی بے ادبی کرتا تھا کہ استاد کو فلاں نہیں چیز آتی، استاد کو فلاں چیز نہیں آتی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بازار کے اندر ملا، جوتیوں کا کام کر رہا تھا، جوتے پالش کر رہا تھا، تو کہنے لگا مفتی صاحب مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو کہنے لگا میں آپ کا وہی ساتھی ہوں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہاں کیسے، تو یہ کیا کام کر رہا ہے؟ فرمایا کہ مجھے وہ بے ادبی یہاں تک لے آئی۔ تو میرے دوستو، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ آج ہم عام بات کر دیتے ہیں علماء کے بارے میں، آج ہم عام بات کر دیتے ہیں حفاظ کے بارے میں، ہم آج مساجد اور مدارس کو سیاسی گفتگو کے اندر رگڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھو کہ سارا سال ہم یہ سوچتے ہیں کہ مدارس کیا کام کر رہے ہیں، یہ مساجد کیا کام کر رہی ہیں۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سارا سال مساجد کے اندر، مدارس کے اندر جو قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہے، جو حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو رمضان المبارک کے اندر ہمارے ہر گھر کے اندر، ہر مسجد کے اندر حفاظ کھڑے ہوئے قرآن مجید سنا رہے ہیں۔ یہ ان مساجد اور مدارس کی محنت ہے کہ الحمدللہ مساجد اور مدارس جو کام کر رہے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پورا قرآن مجید سننے کو مل رہا ہے۔ دنیا کے بعض ایسے ممالک بھی ہیں جدھر صرف 10 سورتوں کی تراویح ہوتی ہے، وہاں صرف 10 سورتوں کے حافظ موجود ہیں کہ جو صرف 10 سورتیں پڑھا کر تراویح کو مکمل کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے گھر کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر مسجد کے اندر پورا قرآن تراویح کے اندر پڑھا جا رہا ہے اور پورا قرآن تراویح کے اندر سنا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ان حفاظ کی، ان علماء کی، ان صلحاء کی، ان اللہ والوں کی قدر کرو۔ اگر آج میں اور آپ ان کی قدر نہیں کریں گے تو یاد رکھو یہ نعمتیں ہم سے اٹھا لی جائیں گی۔ بہت واقعات ہیں کہ جہاں حدیث کے درس ہوا کرتے تھے، جہاں قرآن کی تعلیم ہوا کرتی تھی، لوگوں نے نہ شکری شروع کر دی، لوگوں نے نہ قدری شروع کر دی۔ آج وہاں کوئی حافظ موجود نہیں ہے، آج وہاں کوئی عالم موجود نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، بس ہمیں رمضان المبارک کے جو وقت بچا ہے، جو ایام بچے ہیں، ان کی قدر کرنی ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے مانگنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو پسند آ جائیں۔ بس میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن مجید ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے گناہوں سے دور ہو جانا ہے، ہم نے اپنی عبادات کے اندر ترقی پیدا کرنی ہے اور ہم نے اپنی زندگی کو، جو زندگی بچی ہے، اس کو شریعت کے مطابق گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مہینہ دیا کہ ہم بندے اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہو جائیں۔ بس میرے دوستو،
ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔